اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد تعلیمات نہج البلاغہ کے عنوان سے آج یہ ہمارا دوسرا سیشن ہے۔ سامعین و ناظرین، نہج البلاغہ کے عنوان سے ہماری معروضات کو اکثر سنتے رہتے ہیں۔ دو موضوعات جو نہج البلاغہ کے حوالے سے ضروری ہیں اور وہ بارہا بیان ہو چکے ہیں، فقط ایک جملے میں تذکر کہ اہمیت و عظمت نہج البلاغہ ضروری ہے تاکہ ہم اگر نہج البلاغہ کے پیغامات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو جو سرمایہ ہم لے رہے ہیں اس سرمایہ کا انسان کو احساس ہو تو اس کو لینے کا شوق بڑھتا ہے اور اس کی حفاظت کی کوشش زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا مرحلہ نہج البلاغہ کی عظمت کے بعد جس امام کا یہ فرمان ہے، جس امام کے یہ خطبات ہیں، جس امام کے یہ خطوط ہیں، اس امام کی ذات کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ اس موضوع پہ بھی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ ان کی کنہ معرفت کو حاصل کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، یا آل محمد کی عظمت و معرفت کی حقیقت کو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، اس کو عرض کر چکے ہیں۔ دوسری طرف حکم یہ ہے کہ من عرف امام زمانے، اور اس قسم کی حدیث، وہ مشہور حدیث جو ہیں وہ من مات ولم یعرف امام زمانے، تو اس حوالے سے ایک طرف ان کی پہچان کی تہ تک جانا مشکل اور ناممکن ہے، دوسری طرف ضروری ہے کہ ان کو پہچانیں۔ تو ان کی جمع یہ ہے کہ جتنے ہمارے اذہان کی طاقت ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے، اس حد تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان ہستیوں کو پہچانیں۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اس ہستی کی پہچان گزشتہ سیشن میں جو عرض کیا تھا کہ فقط تعلیمات نہج البلاغہ کے اس موضوع میں ہم ایک عنوان سے کرانا چاہتے ہیں اور چند معروضات اس حوالے سے پیش کی تھیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس ہستی کی ولایت کے حقیقی انداز میں قائل ہو جائیں تو ہم اس انسان کامل سے راہیں معلوم کر کے اپنے آپ کو بھی انسانی کمال کے قریب لے جا سکتے ہیں اور ان کمالات انسانی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام کے ان فرامین کو اور جناب امیر علیہ السلام کے نقش پا کو فالو کر کے افراد نے اس دنیا میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور مالک اشتر جیسے اور میثم تمار و عمار جیسے افراد سامنے آئے ہیں۔ لہذا جتنی پہچان ہوگی اتنے اس انداز سے انسان اہمیت دے کے ان کو فالو کرے گا۔ جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کی ولایت، اور میں لفظ ولی کے حوالے سے مختصراً عرض کر چکا ہوں، تفصیل کا یہ موضوع نہیں ہے، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ علماء ولایت اس حوالے سے کہ اس ولایت کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے اور ہم اس ولایت کے حقیقی پیروکار بن کے اپنے آپ کو کہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کی ولایت قرآن مجید کی واضح آیت میں موجود ہے، اور یہیں سے ہم نے گزشتہ ہفتے کی بحث کو چھوڑا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام کی ولایت قرآن مجید کی آیت میں واضح طور پر موجود ہے، اور اس آیت کا نام ہی علماء مفسرین کے ہاں آیت ولایت ہے، اور وہ آیت سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 55 ہے۔ جوان حضرات کو اس آیت کا ایڈریس دیکھ کر اس کے معنی و مفاہیم جاننے چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ اس پہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس کا پتہ بتلایا جائے اور دوسروں کو بھی ان آیات کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ولایت امیر المؤمنین کے قائل ہیں، اور الحمدللہ ایک بہت بڑا طبقہ جو اس ولایت کا قائل ہے، اس کا فرض یہ بنتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان آیات کو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی چیز پیاری لگتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مثلا آج کل ہم نے دیکھا ہے، مثلا اگر کوئی بچہ ہے
یا مثلا جو بھی محبوب ہیں، جو بھی پیارا لگتا ہے، لوگوں نے اپنے فون کی سکرین پہ اس کے فوٹو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کی رنگ میں اس کے فوٹو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، جو چیز پسند ہوتی ہے کی رنگز کے اوپر وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ وہ چیزیں آتی ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا ایک اظہار ہے، اور محبت کا فقط اظہار اس حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس اظہار کے ساتھ پھر آگے وہ محبوب جو چاہتا ہے۔ اب اگر کسی بچے سے مثلا یا کسی، یہ بھی کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ حقیقی محبت یہی ہونی چاہیے، مرد کی حقیقی محبت یعنی اس محبت جنسی کو جس کو کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے تو فقط اور فقط اپنی زوجہ سے، اور شوہر کو ہونی چاہیے وہ محبت تو فقط اور فقط اپنے زوجہ سے، اور زوجہ کو اپنے شوہر سے۔ یہ حقیقی عشق بھی ہوتا ہے اور حقیقی محبت بھی ہوتی ہے، اور یہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ جتنی یہ محبت بڑھتی رہتی ہے وہ خالق کائنات اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور اگر اس محبوب اور محبہ میں اگر گفتگو ہوتی ہے تو ذات توحید کو وہ گفتگو بھی پسند ہے، اور وہ سارے مراحل اس کی اجازت کے ساتھ ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اس پر، اور اگر وہ کہیں خوش ہوتا ہے تو یہی عبادت ہوتی ہے۔ کیوں نہ وہ عبادت کی جائے اور کیوں نہ وہ کام کیا جائے جس پر ذات توحید خوش ہوتی ہے۔ اور انسان کو جھوٹی محبتیں اور جھوٹی آئی لو یو کے یہ چکر جو جس ماحول میں ہم رہے ہیں، اس ماحول کے ان چکروں سے نہ وہ کام آتے ہیں اور نہ ہی خدا راضی رہتا ہے۔ اس لیے بہرحال یہ ضمناً آ گیا ہے، ایک جملہ تو عرض کر دیا ہے کہ یہ محبت حقیقی یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی جس کو چاہتا ہے وہ اگر کوئی کچھ چاہتا ہے، کچھ مانگتا ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر بچے کا، بلکہ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ محبوب اگر بتلا کے کہے تو یہ محبت میں کمی ہوتی ہے۔ محبوب اگر کہے کہ مجھے مثلا یہ چیز چاہیے، زندگی میں ایک دفعہ تو وہ کہہ سکتا ہے، لیکن محبت کا کمال یہی ہے کہ جب وہ ایک دفعہ کہہ دیتا ہے تو پھر دوسری دفعہ اس کو کہنا نہ پڑے، بلکہ محب کا فرض بنتا ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ اور الحمدللہ یعنی اگر آپ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ فرمان جو والدین کے اس اکرام و عزت کے بارے میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کے ضمن میں فرمایا ہے، امام فرماتے ہیں احسان کا معنی والدین کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو کوئی چیز مانگنی نہ پڑے، بلکہ آپ ان کی احتیاج کو پہچان لیں اور ان کے اشاروں اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کے مانگنے سے پہلے آپ اس کو پورا کر دیں، تو یہ حقیقت میں احسان ہے۔ یہ چھٹے امام کا فرمان ہے۔ اب یہاں میاں بیوی کے درمیان بھی جو محبت ہے اس میں ذات توحید نے خود فرمایا ہے کہ میری نشانیوں میں یہ ہے کہ خالق لکم من انفسکم ازواجا، اور پھر آپ آگے ذات توحید فرماتی ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، میں نے آپ کے درمیان مودت اور رحمت قائم کی ہے۔ اب وہاں بھی لفظ مودت ہے، تو یہاں اجر رسالت میں لفظ ود ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، معنی یعنی اس اعتبار سے لفظ ایک ہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر نوبت محبت کی یہاں پہنچنی چاہیے کہ پھر محبوب کو کہنا نہ پڑے کہ آپ یہ کرو، محبوب کو کہنا یہ نہ پڑے کہ مجھے یہ چاہیے۔ اب اگر ہم اس ولایت محمد و آل محمد کے قائل ہیں اور اس مودت کو اجر رسالت کے طور پر ادا کرتے ہیں تو حقیقی محبت یہ ہے کہ ان کو کہنا نہ پڑے، بلکہ ہم تلاش کریں کہ ان کو کیا چاہیے۔ جب یہاں انسان پہنچتا ہے تو یہ کمال مودت ہوتی ہے، اور پھر یہ ولایت محمد و آل محمد کا ایک اظہار ہوگا۔ ورنہ اگر انسان دعویٰ کرے کہ میں ماں باپ کے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں، مجھے اپنی زوجہ کے ساتھ بہت محبت ہے، یا اس کے دوسری طرف، اور پھر نہ کبھی کچھ کہنا مانے اور نہ کبھی وہ کچھ کہیں تو اس کو عملی جامہ پہنایا جائے، تو یہ محبت کا دعویٰ ہو سکتا ہے، محبت کی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میں دور چلا گیا، جو چیز عرض کرنا چاہتا تھا، جوان اور الحمدللہ پڑھے لکھا طبقہ، ہر فرد جو اپنے آپ کو موالی کہلواتا ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس قسم کی آیات اس کے کی رنگ پہ ہوں، اس کے موبائل پہ ہوں، اس کی جیب میں ہوں، بلکہ اس کے دل میں ہوں، اور اگر دل میں ہوں گی تو پھر زبان پہ بھی ہوں گی، اس لیے کہ جہاں بھی محفل ہوتی ہے پھر محفل میں اسی پسندیدہ اور اس پیاری چیز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے پیاری چیز ولایت محمد و آل محمد ہے، اور الحمدللہ اتنی پیاری ہے کہ اس زمانے میں بھی
یعنی محمد و آل محمد کی دشمنیاں جب سے شروع ہوئی ہیں اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک خون بہائے جا رہے ہیں، لاشیں گرائی جا رہی ہیں، سر کاٹے جا رہے ہیں، زبانوں کو قطع کیا جا رہا ہے، تو اس کے باوجود یہ ولایت کا اظہار رک نہیں رہا۔ اس لیے یہ قتل و کشتار اور یہ شہادتیں خود بتلاتی ہیں کہ اس ولایت کو ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، دشمن اس چراغ کو ان دیوں میں دیکھ کے سمجھتا ہے کہ ہاں اس میں یہ ولایت چمک رہی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی محبت کا اظہار ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ جب دل میں ہوگا تو پھر زبان پہ، پھر اعضاء میں سے ہر ایک عضو بدن پہ، آنکھ سے، کان سے پھر اس محبت کا اظہار ہوگا۔ کان کو وہی چیز اچھی لگے گی جو ان کی محبت سے مربوط ہے، آنکھ اسی طرف اٹھے گی جو ان کی اجازت ہے۔ بہرحال اس آیہ مودت کو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر موالیان حیدر کرار جناب امیر المؤمنین سے محبت رکھنے والے اپنے دلوں میں اس کو سجائیں، اپنے ذہنوں میں اس کو سجائیں، اپنے زبانوں پہ اس کو سجائیں، اپنے اعمال میں اس کو سجائیں، اپنے کتابت میں اس کو سجائیں، اور جہاں بھی بیٹھیں، بات دہرا رہا ہوں، جہاں بھی بیٹھیں، اگر موالیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بھی اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور اگر کہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی اس اہم چیز سے ناواقف ہے اور ہمارا اس کے ساتھ اتفاق سے بیٹھنا ہو گیا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ پھر وہاں بھی اس انداز سے تاکہ اس کو سمجھا سکیں، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور حقیقت میں یہی ولایت کا اظہار ہوگا۔ اور ہم نے پھر ایسے دیکھے ہیں کہ پھر جب یہاں ولایت کا اظہار ہوتا ہے تو پھر ان کے دل میں بھی محبت چمکتی ہے، اور محبت جب چمکتی ہے تو پھر وہ بھی ان کے ہو جاتے ہیں۔ وہ آیت جس میں ان کی ولایت کا تذکرہ ہے، اب میرا موضوع چونکہ ولایت محمد و آل محمد نہیں ہے، اس موضوع پہ علماء کرام اسی چینل سے اور اس پلیٹ فارم سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور مزید بھی اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ ولایت آل محمد کی حقیقت کیا ہے، اس ولایت کو ہم کہاں سے تلاش کریں؟ تو سب سے پہلی چیز جہاں ولایت محمد و آل محمد تلاش کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ اگر سوچا جائے، تصور کیا جائے، کون سا مقام ہے، کون سی جگہ ہے، کون سی کتاب ہے، کون سا شخص ہے، کون سے افراد ہیں جن سے ہم ولایت کی حقیقت جان سکتے ہیں؟ قرآن مجید سے بڑھ کے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے ہم اس ولایت کو پا سکیں، اس ولایت کو جان سکیں۔ بہرحال سورہ مائدہ کا آیہ نمبر 55 ہے، سورہ مائدہ میں یہ آیت ولایت ہے۔ میں یہاں سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ سامعین و ناظرین کوشش کریں کہ اس ایڈریس کو لکھ لیں۔ سورہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 5 یعنی 55 ہے، اور ارشاد پروردگار ہوتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بیٹھیے، اس پہ گفتگو کیجئے، اور آل محمد کے فرامین، مثلا میرے پاس جو یہ قرآن مجید ہے، اس کے حاشیے پہ تفسیر صافی کے حوالے سے اور تفسیر قمی کے حوالے سے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد السلام علیک یا ولی اللہ کہا گیا جناب امیر علیہ السلام کو۔ تو اس پہ گفتگو کیجئے، اس پہ مطالعہ کیجئے، تفسیر کی کتابوں میں پڑھیے، اور الحمدللہ بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس ولایت کی آیت کی تفسیر اگر جاننی ہے تو اس وقت کی اردو میں جو بہترین تفسیر اور تفصیل سے، چونکہ اردو میں تفسیریں اس مقدار میں نہیں ہیں جتنی عربی اور فارسی میں شیعہ تفسیریں ہیں، لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان تفاسیر کو جو عربی اور فارسی میں ہیں ان کا اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے، اور اردو میں جو تفسیریں علماء کرام نے لکھی ہیں اور لکھ رہے ہیں، الحمدللہ اس وقت 2 تفسیریں جو ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں اردو میں، اور واقعاً انشاءاللہ اگر یہ کامل ہوتی ہیں تو ایک بہت بڑا علمی اضافہ ہوگا اس علم تفسیر میں۔ بہرحال جو ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے، اور اکثر گھروں میں نے دیکھی ہے یہ تفسیر نمونہ، جس تفسیر نمونہ کے لکھنے والا ایک گروہ تھا جس کی سرپرستی آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی نے کی ہے، اور ان کے ساتھ 9 افراد کا دوسرا گروہ تھا، اور اس تفسیر کی جو 27 جلدوں میں ہے اس کا ترجمہ مولانا سید صفدر حسین مرحوم نے اردو میں کیا ہے۔ تو اس میں سورہ مائدہ کی اس آیت کو دیکھیے
کہ یہ ولایت کیا ہے، اور پھر ولایت پہ جو کام ہوئے ہیں ان کاموں کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں تعلیمات نہج البلاغہ کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر ان کی ولایت کے ہم قائل ہو جائیں، ان کو حقیقت میں ولی مان لیں، تو پھر ہم ان کی تعلیمات سے بھی اسی انداز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی تعلیمات کو اتنی ہی اہمیت دیں گے جتنے ہم نے ان کی معرفت حاصل کی ہے۔ البتہ یہاں چونکہ لفظ ولی ایک ہے اور اس لفظ ولی میں 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور یہاں جس ولایت کا تذکرہ کیا ہے اس ولایت امامت کو آپ کیجئے، اس کی پہلی کڑی کا نام جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، اور آخری کڑی اسی ولایت کی، اور اسی آیت ولایت کے ضمن میں وہ سلسلہ امامت کا پیش کیا جا سکتا ہے۔ آخری کڑی کا نام ہے امام صاحب العصر والزمان۔ تو پھر میں بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس قسم کے موضوعات اگر بیٹھیں تو وہ ڈسکس ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک کی غیبت اور دوسرے پر تہمت اور تیسرے کے متعلق جھوٹ، یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ انسان اگر ان چیزوں کو ڈسکس کرے گا تو ثواب کا ثواب ہوگا، معلومات میں اضافہ ہوگا، اور ادھر انسان گناہ سے محفوظ رہے گا۔ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس قسم کے، اور اگر مثلا 5 ساتھی بیٹھے ہیں، ایک پوائنٹ بھی اگر وہ پیش کر دیں، تو مثلا ایک نشست میں آل محمد کی عظمت کے متعلق، آل محمد کی تعلیمات کے متعلق 5 باتیں اگر انسان نہ سیکھ لے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اگر کسی کو کچھ بھی نہ پتہ ہو، کم از کم قرآن مجید کی آیت پتہ ہو، اس کا ترجمہ پتہ ہو، تو اور کچھ نہیں تو یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں اس آیت ولایت کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ میں نہیں جانتا، تو وہ بہت بڑا خود علم ہے۔ بعض حدیث میں اس حد تک ہے کہ یہ جان لینا کہ میں نہیں جانتا یہ خود نصف علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے نصف علم ہے کہ پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو حاصل کروں۔ اب کم از کم اس کو اپنے نہ جاننے کا علم ہو گیا ہے، اور پھر نہ جاننے کے بعد اس کی ہمت بڑھے گی اور وہ کوشش کرے گا کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھ لوں۔ تو یہ اس قسم کی محافل، اس قسم کے مباحثے جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ بزرگ علماء جو ہیں وہ بھی اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب بیٹھتے ہیں تو علمی قسم کے مباحثے ہوتے ہیں، اور کاش ہمارا معیار علم بڑھ جائے، اس لیے کہ ہم اس گھرانے کے ماننے والے ہیں جس کی سب سے بڑی ہستی پاک پیغمبر مدینۃ العلم ہیں، اور پہلے امام باب العلم ہیں۔ میں تو یہ عرض کروں کہ اگر ہم ولایت کے اس چراغ کو روشن کر کے ان محافل کو اس انداز میں لے جائیں کہ میاں بیوی بھی آپس میں بیٹھیں، تو ان میں بھی یہ تذکرے ہونے چاہیے، اور پھر اگر اولاد کے ساتھ ہماری نشستیں ہوتی ہیں تو ہونی چاہیے، نشستیں بھی ہونی چاہیے، ان میں تذکرہ بھی یہی ہونا چاہیے، اور یہی مفہوم بنے گا۔ پھر جناب پیغمبر اکرم نے جو فرمایا تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو امیر المؤمنین کے ذکر سے مزین کیجئے، تو مزین کرنے کے لیے کوئی مجلس مختص نہیں کی گئی ہے، بلکہ میاں بیوی کے پاس بھی اگر ٹائم ہوتا ہے اور بیٹھے ہیں، اولاد کے ساتھ والدین بیٹھے ہیں، بچے آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو بھی یہ اس امیر المؤمنین کا ذکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ امیر المؤمنین ہر دور میں بہرحال مظلوم رہے۔ اور اگر عظمت کے حوالے سے آپ اور پہچان کے حوالے سے تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تو یہی یہ عرض کروں گا، میرا موضوع جو ہے تعلیمات نہج البلاغہ کے حوالے سے، کہ اگر ہم نہج البلاغہ کے آخری حصے کو لے لیں، 480 کلمات میں سے 5 منٹ ہمارے پاس وقت ہے، تو ہم 5 منٹ میں ایک فرمان کا ترجمہ ایک دوسرے کو سنا دیں۔ اگر 10 منٹ ہے تو 5 منٹ کے لیے ایک مثلا میاں بیوی بیٹھے ہیں، 5 منٹ کا ایک فرمان وہ پڑھ لیں، اور دوسرا جو ہے وہ دوسرا فرمان پڑھ لیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے جوانوں کے 20-25 افراد کے ایک گروپ کو دیکھا، وہ ایک کلمہ نہج البلاغہ کا اٹھاتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو دوسرا اس سے پوچھتا ہے، اور اگر کسی کو اس پر اضافہ کرنا ہے تو وہ اس کے ضمن میں اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ یہ ہے حقیقت میں مولائیوں کی محافل، جن محافل میں مولا کا ہی تذکرہ ہو، اور اللہ کی ذات بہر
بہرحال توفیق دے۔ یہ موضوع جو ہے وہ زیادہ ہم نے پھیلا لیا ہے۔ یہ آیت ہے جس میں اللہ ولی، رسول ولی اور وہ ولی جو حالت نماز اور رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آگے پھر یہ آیت جاری ہے سلسلہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جو ان سے ولایت اور جو ان کی ولایت حاصل کر لیتا ہے پھر وہ حزب اللہ بن جاتا ہے، اور حزب اللہ کے حصے میں اللہ کی ذات نے غلبہ رکھا ہے۔ اب غلبہ کا کیا معنی ہے؟ یہ آیات اگر تفسیر اور بحث ہوتی رہے گی۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تعلیمات نہج البلاغہ سے استفادہ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم از کم ایک چیز ان کی لے لیں، اور وہ ہے ان کی ولایت۔ ولایت کا آسان ترین ترجمہ جو بزرگان کرتے ہیں وہ ہے سرپرستی، یعنی ہم ان کو اپنا سرپرست مان لیں۔ اب جب سرپرست مان لیتے ہیں تو حقیقی سرپرستی کی یہ ہے کہ پھر اس میں ہمارا اپنا کچھ نہیں ہوتا، جو سرپرست کہتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور اگر کہیں کچھ سمجھ نہیں آتی تو پھر سرپرست سے پوچھا جاتا ہے، اور اگر ایک وقت سرپرست کچھ حکم دیتا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرے افراد اگر کسی کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی اکثر سرپرست سے ہی پوچھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں شیعیت کی اگر حقیقت دیکھنی ہے تو وہ ہمارے جیسے افراد کے، ہم جیسے گناہگاروں کے اعمال میں مت شیعیت دیکھیے، اور ہم جس کا اظہار کرتے ہیں اس کو مت شیعیت سمجھیے، بلکہ شیعیت ہمارے سرپرستوں سے پوچھیے۔ ہمارے امام جناب امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں جو صفات شیعہ بیان کیے ہیں، مثلا نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 191 میں جب 110 صفات شیعہ بیان کیے ہیں تو مجھے مت دیکھیے، بلکہ اگر کوئی حقیقت تشیع جاننا چاہتے ہیں تو پھر وہ جا کے ان خطبات کو پڑھیے کہ امیر المؤمنین کی نگاہ میں کتنے شیعہ ہیں۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے کہ شیعہ کون ہیں، وہاں جو انہوں نے پہچان کروائی ہے اس کو آپ دیکھیے، آپ اگر حقیقت تشیع جاننا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر مجھ جیسے گناہگار کو آپ شیعہ کے عنوان سے دیکھیں تو مجھ میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ اب افراد کی کوتاہیاں دیکھ کے نظریات پر بلیم نہیں کیا جاتا۔ اسی حوالے سے میں نے بارہا یہ عرض کیا اس پلیٹ فارم سے یہ جملہ شہید بہشتی کا، کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر حقیقت اسلام دیکھنی ہے تو وہ قرآن مجید میں اور آل محمد کے فرامین میں سے جا کے دیکھیے کہ حقیقت اسلام کیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ الاسلام هو التسلیم، جناب امیر علیہ السلام کا فرمان نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اب اگر ہم مسلمانوں کو اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا کام کیا ہے تو یہ وہ اسلام نہیں ہے جو قرآن میں موجود ہے، یہ افراد کا اور مسلمانوں کے اپنے اعمال ہیں جو خلاف اسلام ہیں۔ توجہ فرمائیے، مثلا کوئی شراب بیچ رہا ہے اور کوئی شراب پی رہا ہے، اور ابھی کیا کیا برائیاں مسلمانوں میں ہیں، پھر بھی زبانی طور پر جو ہیں وہ مسلمان کہلواتے ہیں۔ تو اگر کوئی حقیقت اسلام دیکھنا چاہتا ہے تو وہ مجھ جیسے گناہگار مسلمان کے اعمال کو نہیں دیکھے گا، اور نہیں دیکھنا چاہیے اس کو حقیقت اسلام اگر جو ہے وہ دیکھنی چاہیے تو وہ اسلام کے آئین اور اسلام کے دستور العمل کتاب قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ تشیع کی پہچان اگر کی جاتی ہے تو تشیع کی پہچان وہ جو ذات توحید فرماتی ہے عباد الرحمن، کبھی فرماتی ہے کہ متقی کون ہیں، کبھی فرماتی ہے صالحین کون ہیں، کبھی قرآن مجید میں ارشاد ہے مؤمنین کون ہیں، وہ حقیقت میں جس میں صفتیں پائی جاتی ہیں وہ حقیقی مؤمن اور حقیقی مسلمان ہے۔ لہٰذا علی والوں کی اگر حقیقت دیکھنی ہے تو امیر المؤمنین کے کلام میں دیکھیے۔ اور پھر ایک موضوع میں کبھی عرض کر چکا ہوں، نہیں اس کی طرف جانا چاہتا، کہ دیکھ لیجئے کن کن کی تعریف جناب امیر علیہ السلام نے کی ہے، کبھی مالک کو کبھی عمار کی، اور ان کے کردار کو دیکھ لیجئے، وہ حقیقی شیعہ ہیں۔ اب اگر ہم چند اشتباہات یا ہماری کل زندگی اشتباہات ہے تو ہم دعوے دار تشیع ہیں، ہم حقیقت تشیع ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ بہرحال بحث جو ہے وہ زیادہ پھیل گئی ہے۔ ان کی تعلیمات سے اگر استفادہ کرنا ہے تو ان کی ولایت کو مان لیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ضروری ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ان کی ولایت کے قائل ہو جائیں، اور یہی ولایت کی اہمیت ہے کہ جس ولایت کو بنیاد نماز و روزہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ ولایت ہوگی تو یہ ولایت کیا ہے؟ ولایت بمعنی سرپرستی، یعنی ہم جو کچھ بھی کریں ان کی سرپرستی میں کریں۔ اب اگر انسان کرے ساری زندگی اپنی مرضی اور پھر ولایت کا قائل ہو تو گویا یہ زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن عمل میں ان کو سرپرست نہیں مان رہا۔
اور اس میں پھر ولایت کا معنی جو ہے وہ اب کوئی لیتا ہے دوستی اور کوئی لیتا ہے بھائی. اب خدا نہ کرے ہم بھی یعنی جو اپنے آپ کو موالی کہلواتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ ہم بھی ولایت زبانی تو وہ کہیں کہ وہ ولایت جس ولایت کا کل وزن غدیر میں کل اسلام کے ساتھ کیا گیا تھا اور پیغمبر اکرم کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ آپ نے رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا. اب وہ ہے ولایت اس انداز سے یعنی اس ولایت کو دو اعتبار سے بزرگان نے کہا ہے سرپرست ہے انسانوں کا اور محافظ ہیں وہ دین کی. اب محرم کے ایام گزر رہے ہیں آل محمد کی ہستیوں نے اس ولایت کے لیے اور اس کے ثبوت کے لیے اور اس دین کی حفاظت کے لیے خود اپنی جانیں نہیں بلکہ اپنے بھرا گھر لٹا دیا. کربلا ولایت کا ایک بہترین نمونہ ہے. ان ولیوں نے کیا کیا؟ ان ولیوں نے دین کی حفاظت کے لیے دین بچ گیا یہ اسی کا کمال تھا. انہوں نے اور میں بارہا جو ہے وہ اس موضوع پہ گفتگو کر چکا ہوں محرم کے ایام میں بھی ہمارے گفتگو اس موضوع پہ تھی لہذا دہرا نہیں رہا. امامت کا کام کیا ہے؟ امامت انسانوں کے لیے سرپرست اور دین کے لیے محافظ اور چاہتے یہ ہے کہ اپنی سرپرستی میں اس دین پر ان افراد کو جو ان کی سرپرستی میں ہیں ان کو عمل کروائیں. اور حقیقی شیعہ اور حقیقی مومن وہی ہوگا جو ان کی سرپرستی میں رہ کے ان کے بچائے ہوئے دین پر عمل کر کے قرآن مجید کے اصولوں کو اپنا کے وہ یہ کہے گا ہاں ہم ان کے ہیں. بہرحال عظمت ولایت اگر کسی کو جاننی ہو تو وہ غدیر کی آیات کو جو آیات غدیر پھر سورہ مائدہ میں اور سورہ مائدہ میں اگر ایڈریس بتلا رہا ہوں پھر ان کا ایک آیت غدیر کی دو آیتیں ہیں. ایک پہلے حکم ہوتا ہے جناب پیغمبر اکرم کو اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک اور ایک اور یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. آگے آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ یہ آیت نمبر 67 ہے اور دوسری آیت جو اس غدیر کے اعلان کے بعد اترتی ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اب یہ آیت جو ہے یہ سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 3 ہے. اب اگر بحث اسی پہ ہم سمیٹ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ سیشن کامل ہو سکتا ہے اس لیے کہ سورہ نمبر 5 کی 3 آیات کا میں نے حوالہ دیا ہے. ایک آیت ہے آیت نمبر 55 جس آیت میں ولایت خدا و ولایت مصطفیٰ و ولایت مرتضیٰ کا اعلان ہے اور آیت نمبر 67 سورہ مائدہ کی جس میں یا ایھا الرسول بلغ ولایت کے اعلان کا حکم ہے اور ولایت کا وزن بیان کیا گیا ہے. اس میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک یہاں ولایت کا وزن بیان ہوا ہے اور پھر ولایت کے اعلان کا اثر جو ہے وہ اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے اور وہ یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم. تو ان 3 آیات کو اگر سورہ مائدہ سے لے لیں سورہ نمبر 55 آیت نمبر 3 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 67. اب یہ ولایت کا تذکرہ ہے اور اگر میں چاہ یہ رہا تھا کہ ہم ولایت ہی کے حوالے سے پیغمبر اکرم کی ولایت کو اگر مان لیتے تو آسان ہو جاتا کہ پیغمبر اکرم کو کس انداز میں ہم ولی مانتے ہیں اسی انداز میں اگر ہم علی کو بھی ولی مانیں. فقط فرق اتنا رہتا ہے جیسے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. فرق یہ ہے کہ نبی میرے بعد کوئی نہیں ہے. تو اب اس انداز سے اگر ہم پاک پیغمبر کی ولایت کے قائل ہو جائیں اور اس ولایت کی عظمت جان لیں تو پھر ہم ولایت جناب امیر المومنین کو بھی پہچان سکتے ہیں. اگر خدا نہ کردہ ہم اس نظریے اور اس عقیدے کے ہو جائیں کہ پیغمبر بھی ہم جیسا تو پھر جب پیغمبر بھی ہم جیسا ہے تو پھر علی بھی ہم جیسے ہوں گے بلکہ معاذ اللہ پھر بعض افراد جو ہیں وہ جناب امیر المومنین کی خامیاں اور ان کے عیوب اور نقائص تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ علی جو ہیں وہ اس میں یہ کمزوری تھی اور وہ کمزوری تھی. مجھے جملہ جو ہیں وہ ایک بزرگ مرحوم عالم دین کا یاد آ رہا ہے پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. وہ فرماتے
فرماتے تھے ہاں دو کمزوریاں ہیں امیر المومنین میں، ایک وہ اللہ کا بندہ ہے اور دوسرا مصطفیٰ کا مطیع ہے، باقی ساری کائنات سے وہ افضل ہے۔ اب باقی عیوب بھی لوگوں نے گننے شروع کر دی اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام میں یہ کمزوری تھی اور وہ کمزوری تھی۔ لہٰذا اگر کوئی ولایت جناب مصطفیٰ کو پہچان لیتا ہے تو پھر اور اگر کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا موحد کہلوانے والا ولایت خدا کو پہچان لیتا ہے تو اب وہ ذات توحید ہے جس نے ان کو ولی بنایا ہے۔ اور ہمارے اذان و اقامت میں اور ہمارے ہر محفل میں اگر جناب امیر علیہ السلام کا تعارف کرایا جاتا ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ اس اللہ کا ولی ہے، علی ولی اللہ۔ یہ اظہار عظمت جناب امیر علیہ السلام بھی ولایت خدا کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو اب جناب امیر علیہ السلام، میں جناب امیر علیہ السلام کے محبان کو پروردگار ان کو ہر حال میں محفوظ رکھے، ان کو یہی عرض کرتا ہوں، ہم جب کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ یا کلمہ میں ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، تو کیا جناب امیر علیہ السلام جس انداز میں اس ذات توحید کو ولی مانتے ہیں، اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی انداز میں اس ولایت کو سمجھیں۔ البتہ یہ اشتباہ نہ ہو، ولایت خدا، ولایت مصطفیٰ، ولایت علی مرتضیٰ، اس میں وہ درجات موجود ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے ان کو ولایت عطا فرمائی ہے اور اللہ کی طرف سے ان کو ولایت ملی ہے۔ یہ ولایت لینے والے ہیں اور اللہ ولایت دینے والا ہے۔ لہذا جب مطلق طور پر لفظ ولی استعمال ہوتا ہے تو چونکہ آج ہماری محفل میں شہرت اس عنوان سے کہ ولی سے مراد وہی غدیر میں اعلان ہونے والی ولایت ہے، ورنہ اگر ایک عام آدمی ہو جس کو غدیر وغیرہ اور یہ چیزیں نہیں معلوم تو اگر وہ ولی سے مراد مطلق لے گا تو وہ ذات توحید لے گا۔ بہرحال اللہ وہ ہے جس نے ان کو ولایت عطا فرمائی ہے اور ہم ان کے محبان بھی اسی انداز میں ان کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں، علی ولی اللہ۔ ویسے تو یہ ان میں سے ہر ایک ولی ہے اور اب پھر ولایت کے درجوں پہ بحث جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تو بات پھیل جائے گی۔ ہم کیا کریں، ابھی کربلا میں جو ان کے ساتھ خون خرچ کر کے اور ان کے خون کے ساتھ اپنے خونوں کو ملا کے شہید بن گئے ہیں، اب جناب امام جعفر صادق علیہ السلام جب زیارت عاشوراء میں ان پر سلام کرتے ہیں تو وہاں سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ تو اب وہ بھی ایک ولایت ہے، یعنی یہ وہ ولی ہیں جو ولایت تقسیم کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کی ولایت کیا ہے؟ یہ وہ ولی ہیں جو ہر موالی کے خواہ وہ درجہ ولایت تک پہنچ جاتا ہے اس کے وہ سرپرست بھی بن جاتے ہیں اور دین کے محافظ ہوتے ہیں، جس دین پر عمل کر کے لوگ پھر ولی بنتے ہیں۔ چونکہ آج کل ولایت کا ایک اور بھی وہ سلسلہ ہو گیا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ احکام دین ہے اور نہ شریعت کی پاسبانی ہے، اور پھر عجیب عجیب انداز سے ولایت ان کو اور بہت ساری جگہوں پہ بالخصوص ہمارے ایشیا کے ماحول میں جو ہے وہ لوگ کیسے ولی بنتے ہیں۔ خوب کہا کسی بزرگ ولی نے، کہا کہ ولایت جو شخص جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کے بغیر اعلان کرتا ہے، حقیقت میں وہ ولی نہیں ہے، اس کو کچھ اور کہنا چاہیے، لفظ مناسب نہیں ہے، میں اب کیا کہوں۔ لہٰذا ولایت ملتی ہے۔ کسی صاحب نے کتاب لکھی تھی تذکرہ اولیاء، اور تذکرہ اولیاء کے لیے ان بزرگوں کے پاس وہ تقریر کے لیے لے گئے تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا گر خالی بود کتاب ز ذکر علی لعنت بر ان مصنف و ان کتاب۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ولایت کا تذکرہ جو ہے وہ ولایت امیر المؤمنین کے بغیر ہو تو پھر وہ ولایت کس کام کی؟ تو ان کی ولایت انما ولیکم اللہ کے حوالے سے اگر ہم اللہ کے رسول کی ولایت سمجھ لیں، اللہ کی ولایت سمجھ لیں تو پھر مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے، ہم ان کی ولایت کے بھی قائل ہو جائیں گے۔ جناب پیغمبر اکرم کی ولایت کس انداز میں ہے؟ ولایت پیغمبر اکرم کے لیے ایک چند آیات نوٹ کی تھیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے سب کو پیش کرنے کا، جس حد تک یہ فرصت ہوئی۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ولایت الہی کے سائے میں آپ جانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ فَاتَّبِعُونِي، پیغمبر اکرم
سے ذات توحید نے کہلوایا کہ پھر پیغمبر کا اتباع کرو، پیغمبر کی پیروی کرو، تب آپ کو اللہ کی محبت ملے گی۔ اب پیغمبر کی پیروی حقیقت میں یہ ان کی ولایت کا ایک اظہار عملی ہوگا۔ ہم اگر ان کو ولی مانتے ہیں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو پھر حقیقی ولایت کا اقرار تب ہوگا جب ہم ان کی پیروی کریں گے، اور پھر جب ان کی پیروی کریں گے تو پھر اس پیروی کے ذریعے سے خدا کی محبت ملے گی۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ ہمیں حاصل کرنی ہے خدا کی محبت۔ خدا کی محبت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی محبت کے لیے ہمیں پیروی مصطفیٰ کرنی ہے۔ اب اگر جناب پیغمبر اکرم کے ذریعے سے خدا ملتا ہے ان کی پیروی میں، تو نفس سے پیغمبر اکرم امیر المومنین کو بھی اسی انداز میں آپ ولی مانیں گے کہ ان کی پیروی اور ان کے اتباع کے ذریعے سے ہی پھر خدا ملتا ہے۔ تو یہ ولایت اس معنی میں ہوگی کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کو اس انداز میں سرپرست و مولا مانا جائے۔ ایک آیت اور اور میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں پیغمبر اکرم کی اطاعت اور پیغمبر اکرم کی ولایت کو کس انداز سے جاننا ہے۔ سورہ نساء کی آیہ نمبر 59 اگر دیکھیے، ارشاد پروردگار ہوتا ہے، مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اب وہاں لفظ اتباع تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، وہاں لفظ اتباع ہے، اور یہاں اس آیت میں لفظ اطاعت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب یہاں بھی اطاعت جو ہے یعنی ولایت کے لیے وہاں اتباع ہے، اتباع مصطفیٰ، یہاں ولایت کے لیے اطاعت ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ یعنی ان کے قول کی پیروی کرنا، اور اتباع کیا ہے؟ ان کے عمل کی پیروی کرنا۔ بہرحال چونکہ وہاں عمل ذات توحید کا قول ہوتا ہے، عمل اس حساب سے جسم سے وہ پاک ہے، عمل نہیں ہے، لہٰذا وہاں لفظ اتباع فقط جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں پھر 3 اطاعتیں بیان ہوئی ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس اولی الامر میں سر فہرست ہستی بعد از پیغمبر، چونکہ پیغمبر کا تذکرہ الگ آیا ہے، وہ ہستی جناب امیر المومنین کی ہے۔ لہٰذا یہاں جس انداز میں ہم اطاعت رسول کے قائل ہوتے ہیں، اگر اسی انداز میں اطاعت جناب پیغمبر اکرم کے قائل ہو جائیں تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، اور ولایت علی بھی سمجھ آ سکتی ہے، اس لیے کہ اگر ہم ولایت پیغمبر اکرم کے قائل ہو گئے تو اس ولایت کا انداز وہی ہوگا جو ولایت مصطفیٰ کا انداز ہے۔ اور یہ میں نے آیہ اطاعت جو ہیں وہ سورہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیہ 59 ہے۔ اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ اگر آیہ نمبر 65 اسی سورہ کا آپ دیکھیں تو ولایت پیغمبر اکرم کا اظہار کس انداز میں ہوتا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اب اس آیت پہ گفتگو کے لیے کافی وقت درکار ہے، میں بس اس حد تک ترجمہ اس کا کرتا ہوں کہ اے رسول ان کو کہہ دیجئے کہ جب آپ کسی جھگڑے میں ان کا فیصلہ کریں آپ ان کے لیے، تو پھر حقیقت میں ولایت مصطفیٰ یہ ہے کہ پھر ان کے دلوں میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پھر جو کچھ بھی آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کے سامنے سارے تسلیم خم کر لیں۔ یہ حقیقت میں ولایت مصطفیٰ ہے۔ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیہ نمبر 65۔ تو بہت سارے ایڈریسز ہو گئے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اسی آیت کو اگر سامنے رکھیں کہ اگر ایک فیصلہ جناب مصطفیٰ کرتے ہیں تو اس فیصلے کی پیروی یہی ولایت مصطفیٰ کا اعلان ہوگا۔ اور اگر مثال دیکھتے ہیں تو مثال شب ہجرت امیر المومنین نے سارا کچھ قربان کر کے اپنے آپ کو بستر موت پہ سلا کے کہا آپ کا حکم ہے تو علی کی طرف سے اتباع ہوگی، اور اتباع بھی عادت کے طور پر نہیں ہوگی بلکہ عبادت کے طور پر ہوگی۔ پروردگار محمد و آل محمد کی ان عظمتوں کو جاننے اور ان عظمتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔